بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردومنزل.com سے میں ہوں صبیحہ صبا۔ میرے ساتھ ایک بہت اچھی شخصیت ریحانہ احسان موجود ہیں۔ ان کی شاعری سنیں گے، ان سے باتیں کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ریحانہ؟ دعائیں شکر اور بہت عمدہ محسوس کر رہی ہوں، بہت اچھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں موجود ہوں۔ آپ اب سے نہیں، بہت پہلے سے 20 سال سے دیکھ رہی ہوں کہ یہ خدمات انجام دیتے رہے ہیں، بیرون ممالک بھی، اور اس زمانے میں بھی 20-25 سال پہلے بھی آپ سے ملاقاتیں ہوئیں، اور درمیان کے کچھ وجوہات کی وجہ سے تھوڑا وقفہ آیا، اور اب دوبارہ آپ نے وہ ریحانہ، کام اصل شروع میں یہ کیا آپ کا ہے۔ انٹرویو ہے، آپ اپنی باتیں بتائیں گے، کیا حال ہیں، کیسے ہیں، اور کب سے شاعری شروع کی؟ آپ مجھے یہ باتیں بتائیں۔ صبیحہ آپا، شاعری کب شروع کی؟ لوگ کہتے ہیں کہ میں پیدا ہی شاعرہ ہوئی تھی، اور اس کی ابتدا بتاتی ہوں تو مجھے خود بھی ہنسی آتی ہے کہ میرے بڑے بھائی ہیں سید مرغوب علی، انہیں گارڈننگ کا، پرندوں کا بہت شوق ہے، تو وہ جب گارڈننگ کرتے تھے تو میں ان کے ساتھ ہوتی تھی، بہت چھوٹی تھی 4 سال کی تقریباً، تو میں ان پھولوں کی باتیں کرتی جاتی تھی، اور وہ تھوڑی سی ردھم میں ہوتی تھی نا کہ بہت خوبصورت ہے، خوش رنگ ہے، اچھا رنگ ہے، اور ایسے تک بندی تھی ایک طرح کی اس زمانے میں نا۔ تو میرے گھر والوں نے مجھے بہت انکریج کیا۔ میرے ابو کی بانیوں میں سے تھے، بیگم رانا لیاقت علی خان کے ساتھ انہوں نے لڑکوں کی کئی اسکول قائم کیے تھے، کلفٹن میں اور دوسری جگہوں پر۔ تو ابو نے بھی پہچان لیا اس چیز کو، اور ابو مجھے لے جاتے تھے۔ نہیں، باقاعدہ شاعری کب سے شروع؟ ہاں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ باقاعدہ شاعری میری بچپن میں تو چلتا ہے وہ۔ پہلی نظم جو تھی 9 سال کی عمر میں ہمدرد نونہال میں شائع ہوئی تھی۔ اچھا۔ مجھے اس کی چند لائنیں یاد ہیں کہ ابری پھولی شفق بلائے، سورج ڈوبا ڈوبا جائے، پھیل رہے ہیں شام کے سائے۔ تو یہ میری پہلی نظم تھی جو ہمدرد نونہال میں شائع ہوئی۔ اس کے بعد ہمدرد نونہال میں، حریت کے بچوں کے صفحے میں، نونہال لیگ میں بچوں کے صفحات میں لکھتی رہی۔ اسکول میں مجھے بچوں کا جو ہوتا ہے ایسے رائٹنگ کا ایوارڈ بھی، صدارتی ایوارڈ بھی اناؤنس ہوا تھا۔ اچھا۔ اور میری خوش قسمتی ہے، میرا ماحول بہت اچھا تھا، میرے ارد گرد اچھے لوگ تھے، اور یعنی آپ سوچیں حوصلہ افزائی کرنے والے لوگ تھے۔ تو میں بہت جلد منظرنامے میں داخل ہو گئی تھی۔ فرسٹ ایئر میں جب میں طالبات کے مشاعرے پڑھتی تھی تو میں شہری منظرنامے میں بھی تھی۔ مجھے صحبہ اختر مشاعروں میں لے جاتے تھے، ان کی فیملی، ان کی بیٹی میری کلاس فیلو تھی، اور دونوں فیملیز کی بہت اچھی دوستی تھی۔ تو میں ساتھ جو ماحول ہے آپ کا بہت سازگار تھا، بہت سازگار تھا، شروع میں بچپن سے حوصلہ افزائی ہوئی۔ بہت اچھے لوگ تھے، اور میرے ابو کا ٹرانسفر ہو گیا، ادارہ جو تھا ابو کا کورنگی ٹرانسفر ہو گیا تھا، تو ابو کو ایوارڈ میں گھر ملا تھا کورنگی میں۔ تو یہ لوگ کورنگی میں سب آس پاس تھے، رسا چغتائی تھے، اپنے صحبہ اختر تھے، اور نور احمد بیٹھی تھے۔ تو یہ بہت خوش ہوتے تھے جب میری بچوں کے رسالوں میں چیزیں شائع ہوتی تھیں، تو مبارکباد دیتے تھے، بیٹا مبارک ہو، یہ ہماری بہت ٹیلنٹڈ بچی ہے۔ تو پھر میں نے کالج کے زمانے میں کراچی کو ریپرزینٹ کرنا شروع کیا پورے پاکستان۔ اچھا، غزل کون سی پہلی کہی، کوئی ہے یاد، یا اس میں ہے آپ کی کتاب میں؟ 3 کتابیں آپ کی شائع ہو چکی ہیں۔ ہاں، کتاب میں تو نہیں ہے، لیکن وہ غزل جو تھی میٹرک میں تھی، میٹرک میں آ گئی تھی، تو عبید اللہ علیم کی صدارت میں کورنگی کے جی سینٹر میں، کے ایریا میں جہاں صحبہ اختر رہتے تھے، وہاں بڑے بڑے مشاعرے ہوتے تھے۔ ایک مشاعرہ ہوا تھا تو اس میں نے پڑھی تھی، اس کا ایک شعر میں آپ کو سناتی ہوں کہ یاد کرتی ہوں۔ چلیں، جو آپ کو یاد ہے وہ سنائیں۔ ہاں، انجانے دکھ ہیں دھرتی پہ، انجانے دکھ ہیں، دکھ کا بوجھ فضاؤں میں کبھی کبھی جلنے لگتی ہیں، آنکھیں ٹھنڈی چھاؤں میں، اور اپنا آپ مٹانے والے، اپنا آپ چھپانے والے ساری دنیا دیکھا ہے، اور کبھی اس طرح کا تھا، یہ مطلب یاد رہ گیا مجھے۔ چلیں، آپ اپنی اس میں کتاب سے سنائیں۔ ہاں، صحیح۔ اور ایک اور اسی مشاعرے میں جو میں نے پڑھی اسکول کے زمانے میں، وہ تھا کہ کچے پل پر سوندھی مٹی کے ہیں گھر اور بادل ہیں، کچے پل پر سوندھی مٹی کے ہیں گھر اور بادل ہیں، بارش آنے والی ہے اب آنکھوں کو بے رحمی دے،
تو یہ اب آنکھوں کو بے رحمی دے. ہاں کہ کچے پل پر مٹی کے گھر ہیں تو وہ بہ جائیں گے تو آنکھیں نہیں دیکھ سکیں گی. تو اب آنکھوں کو بے رحمی دے. اچھا میرا باقاعدہ پہلا مجموعہ میں کالج میں اپنے کالج کے لیے ٹرافیز لیتی رہی اور کراچی کو ریپرزینٹ کرتی رہی پوری کنٹری میں کالج کے زمانے میں. تو وہ میری کالج لائف تھی اور ساتھ میں منظرنامہ بھی تھا جس میں میں نے بڑے بڑے شاعراء کے ساتھ مشاعرے پڑھے. اور اس کے بعد جو ہے میں نے پی ٹی وی جوائن کیا, پی ٹی وی پہ ایز این اناؤنسر. اچھا آپ نے یہ کام بھی کیا؟ ہاں میں 83 سے 89 تک پی ٹی وی میں نے اناؤنسمنٹس کی. اسی دوران میری شادی ہوئی, میں ایران چلی گئی. ایران میں لکھتی رہی. ایران سے واپس آنے کے بعد یہ میں نے میرا پہلا مجموعہ میرا کڑی دوپہروں کی سرزمین نظموں کا ہے. کڑی دوپہروں کی سرزمین جی یہ نظموں کا. اور جی باقی دو جو ہیں غزلوں کے ہیں. تو نہیں دو نظموں کے ہیں. یہ دوسرا بھی نظموں کا ہے, روشنیوں کے ایک حالے میں. یہ دوسرا بھی ہے. اچھا یہ دونوں اتفاق سے اس میں 80% نسائی ادب پہ نظمیں تھیں پہلے میں. تو اس کو خود ہی لوگوں نے نسائی ادب کا مجموعہ قرار دیا. پروفیسر سحر انصاری تھے اور اظہر احمد تھے, جنرل اظہر احمد تھے. تو ان لوگوں نے کہا بھی یہ نسائی ادب پر ہے اور اسی لیے دوسرا مجھ میں تحریک پیدا ہوئی. دوسرا میں نے لکھا جو یہ روشنیوں کے ایک حالے میں, اس کی اکیڈمی آف لیٹرز میں پذیرائی ہوئی. تو یہ جو تھا آپا یہ مکمل یعنی اس میں 1% بھی کوئی دوسرا مواد نہیں ہے. یہ صرف نسائی ادب ہے, ہر پہلو سے میں نے کور کیا ہے. ماں پر ہے اس کا عنوان. تو آپ اس میں سنائیں, مجھے کوئی نظمیں سنائیں اپنی مرضی کی, ماں پہ ہی سنا دیں یا جو بھی آپ کو آسانی سے مل جائے. اس میں بیسیکلی تو یہ سارے ہی ماں پہ ہیں, لیکن مائیں ہیں, مطلب میری ماں ہیں اور شہیدوں کی مائیں ہیں, اس میں مزدوروں کی مائیں ہیں اور جناب علی بہت سارا بچیوں کی مائیں ہیں جو سسرال میں دکھ سہتی ہیں, ان کی ماؤں کے احساسات ہیں. غرض کے کافی بلند آواز سے. ہاں اس میں یہ صرف ماں پر ہے, روشنیوں کے ایک حالے میں. تو میں آپ کو سناتی ہوں کہ میں دو چھوٹی چھوٹی سی نظمیں آپ کو سناتی ہوں. پہلی پرانی رائٹنگ ٹیبل, یہ آپ تشریف لائیے میرے گھر میں. یہ ٹیبل آج بھی میرے گھر میں ہے. یہ میری امی نے مجھے خرید کے دی تھی بچپن میں. تو اس میں لکھے ہے کہ اپنے بچپنے کی یہ کوہنا رائٹنگ ٹیبل, اپنے بچپنے کی یہ کوہنا رائٹنگ ٹیبل ماں میں تیرے کمرے سے جا کے اب اٹھا لائی. ماں میں تیرے کمرے سے جا کے اب اٹھا لائی, جب بھی تیری یادوں پر میں نے ایک دستک دی. جب بھی تیری یادوں پر میں نے ایک دستک دی, حرف حرف گل مہکے سب پرند پھر چہکے. حرف حرف گل مہکے سب پرند پھر چہکے, سارے یاسمی لمحے مجھ میں جیسے جاگ اٹھے. شکریہ. سارے یاسمی لمحے مجھ میں جیسے جاگ اٹھے, جاگ میرے بھاگ اٹھے. جاگ میرے بھاگ اٹھے. جاگ میرے بھاگ اٹھے. جاگ میرے بھاگ اٹھے, یہ قلم اٹھایا اور تم کو پھر صدائیں دی. یہ قلم اٹھایا پھر, یہ قلم اٹھایا اور تم کو پھر صدائیں دی, تم نے پھر دعائیں دی. تم نے پھر دعائیں دی. دوسری ہے تاج محل. دھندلی نظریں بوسیدہ گھر مجھے تاج محل سے لگتے ہیں یہ سب منظر. دھندلی نظریں بوسیدہ گھر مجھے تاج محل سے لگتے ہیں یہ سب منظر, ان سارے لوگوں سے مل کر 100 پھول مہکنے لگتے ہیں. ان سارے لوگوں سے مل کر 100 پھول مہکنے لگتے ہیں من کے اندر. ان سارے لوگوں سے مل کر جن کی ان بوڑھی آنکھوں نے میری ماں کو ہنستے دیکھا تھا. واہ واہ واہ. جن کی بوڑھی آنکھوں نے میری ماں کو ہنستے دیکھا. واہ واہ. جن کی ان بوڑھی آنکھوں نے میری ماں کو ہنستے دیکھا تھا, میرے باپ کے ساتھ چلے تھے جو اور میرا بچپن دیکھا تھا. میرے باپ کے ساتھ چلے تھے جو اور میرا بچپن دیکھا تھا, مجھے تاج محل سے لگتے ہیں بوڑھے شانے بوسیدہ گھر. مجھے تاج محل سے لگتے ہیں بوڑھے شانے بوسیدہ گھر. اور تنہائی پہ ایک نظم مختصر اپنی امی کے لیے, بہت سی نظمیں اس میں سے, کہ سرد شاموں کے نگر میں ہستی بستی شاہراہوں کا پتہ کیوں پوچھتی ہے.
سرد شاموں کے نگر میں ہستی بستی شاہراہوں کا پتہ کیوں پوچھتی ہے، مسکراتی بستیوں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے تنہائی. واہ بہت اچھا بہت اچھا. آداب. مسکراتی بستیوں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے تنہائی، پرے پرواز پھیلا کر اچانک اپنے پنجے گاڑ دیتی ہے. پرے پرواز پھیلا کر اچانک اپنے پنجے گاڑ دیتی ہے. یہ زہر آلود کرتی ہے فضاؤں کو، یہ زہر آلود کرتی ہے فضاؤں کو. ستاروں کی طرح بکھری ہوئی ہر جا نظر آتی ہے تنہائی، ستاروں کی طرح ہر جا نظر آتی ہے تنہائی. نیلے آسمانوں پر سمندر کی طرح، کہ نیلے آسمانوں پر سمندر کی طرح اس شہر میں بہتی ہے تنہائی. کہ نیلے آسمانوں پر سمندر کی طرح اس شہر میں بہتی ہے تنہائی. میری ماں تم بنا اس شہر میں رہتی ہے تنہائی، میری ماں تم بنا اس شہر میں رہتی ہے تنہائی. اور ایک اور اسی تسلسل میں، میرے ماں باپ کی آنکھیں، کہ میں اب اس پرانے شہر میں جاتی ہوں اکثر، منزل مخصوص سے بس ایک گلی پہلے. بڑی شدت سے دل کہتا ہے بائیں سمت مڑ جاؤں، اسی گھر کی طرف جاؤں، اسی گھر کی طرف جس کی پرانی گیلری میں نقش چڑیاں میری ہر آہٹ پہ یکدم چہچہاتی تھیں. ستارہ سرخ پھولوں کی ہنسی بیلیں، ستارہ سرخ پھولوں کی ہنسی بیلیں ہوا میں لہلہاتی تھیں. یہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا، یہ جو ہے نا اس میں یہ تھوڑا سا کاٹنا پڑے گا. جی ماں بن دھنا ہے دوبارہ. ہاں ابھی رک جاؤ.